اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہ جی استقبال رمضان کا مطلب ہوتا ہے استقبال کا اقبال سے بلندی بھی اور آگے بڑھنا بھی، ٹھیک ہے، اور استقبال کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کسی کا آگے آنا، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ سلیمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے ہمیں ایک خطبہ دیا تھا، اس وجہ سے بھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چیز کا جو ہے نا وہ ہلکا پن آ جاتا ہے، چیز کی وہ اہمیت نہیں رہتی جب ایک ہی چیز ہم بار بار ہر کسی سے سنتے ہیں کہ استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے، تو بجائے ہم یہ سوچنے کی کہ اس چیز کا وزن نہیں رہا تو یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، تو آپ سوچیں نا پھر اس کا مطلب وزن ہے، وہ ایک ہی بات ہر کوئی کیوں کہہ رہا ہے نا؟ کوئی عظیم بات تو ہے۔ اگر ہر کوئی استقبال رمضان کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے، ایک تو سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، دوسرا اس کی اہمیت یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ نے کہا ما تستقبلون، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کیا انتظار ہو رہا ہے؟ اور ساتھ میں پھر آپ سے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون۔ اب صحابہ اس چیز کو غور سے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بولے اور کہتے ہیں ماذا یستقبلکم۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی ہے ماں پھر ماذا، ٹھیک ہے، عربی میں ماں کا لفظ جو استعمال ہو رہا تھا نا میم الف ماں، کئی معنوں میں ہوتا ہے، کسی وقت ایمرجنسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی وقت کسی چیز کی خوشخبری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ان دونوں جملوں میں کون سی چیز کا تم استقبال کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے نوازشیں لے کر آ رہی ہے؟ اب صحابہ دیکھیں کتنے پیارے ان کے ایمان تھے، ایک ایک بات کو جانچتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جلدی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کون سی چیز ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، استقبال کرنے لگے ہو، اور کون سی چیز ہے جو تمہارا کرنے لگی ہے؟ تو کیا کوئی دشمن ہے کہ ہم اسے ماریں گے تو ہم اللہ کے ہاں پہچانے جائیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے؟ یعنی اگر کوئی مارکا شروع ہونے لگا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خیر ہے کیا؟ اب ہمیں کودنا تو پڑے گا، بظاہر لگ رہا ہے، یا کون سی چیز یعنی اب جنگ شروع ہونے لگی ہے اور وہ جنگ ہمارے لیے کوئی بشارتیں لے کر آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیا؟ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قالا لا، نہیں، یعنی ان دونوں کی میں بات نہیں کر رہا، نہ دشمن آ رہا ہے تمہارے لیے اور نہ تمہارے لیے اس میں کوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہر رمضان، میں بات کر رہا ہوں رمضان کی۔ تبھی تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے الفاظ شروع میں کہتے تھے سبحان اللہ، یعنی وہ اتنی نوازشیں لے کر جو چیز آ رہی ہے، اور اس کو سید الشہور بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے ہمارے اسلامی مہینوں میں؟ 9واں، ٹھیک ہے نا، 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 9ویں نمبر پر آتا ہے اور اس کا نام ہے سید الشہور۔ سید الشہور مہینوں کا سردار، مہینوں کا سردار اس کو کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں تم پہ ایک ایسی چیز سایہ فگن ہونے والی ہے، قریبی ہے نا، دیکھیے اب میرے اور آپ پہ انشاءاللہ سایہ فگن ہی ہے نا، اور اس کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اثرات ہی ہے نا، ہم ہر جگہ اسی کی بات ہے، اسی کی تیاری ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، وہ سوچ کی ہے، وہ مالی ہے، ہماری تیاری شروع ہے کہ ہر تجارت والا جس نے جو تجارت کرنی ہے اس کی تیاری ہے اللہ کے ساتھ جو اس کی تجارت ہے۔ تو آپ سے فرمایا ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس کے آتے ہی اس کی پہلی رات آسمان کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ 8 دروازے صبح سے، ٹھیک ہے، جیسے ہی روزہ شروع ہوگا آپ کے پہلے روزے سے 30 روزے 30 دن یہ 8 دروازے کھلے رہیں گے۔ عام روٹین میں کھلتے ہیں، کب کھلتے ہیں؟ جب تک ہمارا وضو قائم رہے گا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد کلمے کی شہادت دیتا ہے اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 8، کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے اندر ہمارے لیے چھپی ہوئی، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم وضو میں ہیں، پھر بند ہو جائیں گے۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے آپ وضو میں ہے نہیں ہیں، اب ہر وقت ہم وضو میں نہیں ہیں، پیریڈ سے ہم وضو میں تو نہیں ہیں، نفاس والی عورت وضو میں تو نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ آپ سے فرمایا 30 دن جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں، ایک بھی نہیں بند ہوتا، اس میں سے ایک بھی نہیں بند ہوتا۔
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی رحمتیں ہیں اس مہینے کے اندر. اور ساتھ ہی فرمایا جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ایک بھی نہیں کھلا رہتا. اتنی بڑی یہ غضب ہے، ایک قہر ہے، ٹھیک ہے، جہنم، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس کے دروازے بند کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ رمضان واقعی بڑی رحمتوں والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہے ہیں یہ کر کے کہ غضب کی چیز کو بند کر دیا، بس مجھے محبت اتنی ہے، کوئی وضو میں ہے نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مجھے اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے، لیکن جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا رزق بڑھتا ہے مومن کا، اس کا مشاہدہ تم خود بھی کرتے ہیں. اتنا کھا کر بھی پوری کی پوری فیملی پھر اتنا ہی اٹھاتی ہے دسترخوان سے واپس رکھنے کے لیے، بانٹنے کے لیے. اور ہر مستحق، ہر فقراء دیکھیں وہ بھر بھر کے اللہ کی رحمت کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. کتنی افطاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنا انسان بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. تو مومن کا رزق ہی بڑا ہے نا، وسعت ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی آپ سے فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنے صحابہ سے کہا کہ تم دودھ کو اور پتلا کر لو. پتلے سے مراد پانی ڈال لو، جیسے کچی لسی بنا لو، جہاں دودھ کے اچھے خالص 2 گلاس تھے اب ان کو 6 گلاس کر لو. مقصد ہے 2، اب تم نے دینا ہے اور تم نے افطاریاں کروانی ہیں، تم نے کھانا کھلانا ہے. کیونکہ کھانا کھلانا اسلام نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، اور اب وہ صورت ہمارے سامنے راشن کی صورت میں بھی آ جائے گی کہ کھانا کھلانا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات مدینہ میں آ کے کی تھی بیٹھے ہوئے، وہ کہا تھا لوگوں تم سلامتی کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتی ہو، کہ میں سلامتی سے جنت میں، حشر کے پریشانیوں سے بھی بچ جاؤ، حساب کتاب سے بھی، گرمیوں سے بھی، تم سلامتی سے چلے جاؤ گے. کیا کرو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور دوسری بات آپ وسلم کی کیا تھی کہ جب سب سو رہے ہوں اور تم رات میں اٹھ کے اللہ کے ہاں کھڑے ہو جاؤ. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تہجد ہی ہوگی نا، وہ تہجد ہی بنتی ہے. تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات مٹھیاں بھر بھر کے جہنم سے آزادیاں دیتا ہے. اور مجھے بتائیں اگر میں اور آپ اپنی مٹھی میں، ویسے ایک مثال کے طور پہ رائی کے دانے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، چلے ریت ہی لینے ہیں، ہم ریت کے دانے اپنی مٹھی میں بھر لیں دونوں میں، تو وہ کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں، یعنی ہماری گنتی میں نہیں ہے وہ. تو اللہ کی مٹھی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے، کتنے اللہ آزاد کرتے ہیں. اور نہ جانے چاہے وہ مومن مسلمان بھی ہے لیکن وہ اپنی کسی بات کی وجہ سے گرفت اس کی جہنم میں ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی آزادیاں دے رہے ہیں، اللہ کی مٹھی میں کتنا کچھ آ رہا ہے اور اللہ آزاد کر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے ہر افطاری کے وقت، اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح سے شام تک، اور ایک حدیث میں آتا ہے پہلے روزے سے آخری روزے تک اللہ تعالیٰ مٹھیاں بھر بھر کے آزاد ہی کرتا رہتا ہے. اتنی رحمت والا مہینہ. پھر اس حدیث سے بھی اہمیت پتہ چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر، ٹھیک ہے، ممبر رسول دیکھا نا کتنا پیارا ہے، دیکھا ہوگا نا سب نے اپنی آنکھوں سے. اب آپ دیکھیے کہ اس ممبر پر ابھی آپ سے نے پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ سے خطبہ دینے لگے ہیں، اور ان کا بیٹھنا کتنا بہترین بیٹھنا ہوتا تھا، خاموشی. کیونکہ ایک صحابی رسول کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی بات کو بیٹھ کے ایسے سنتے تھے کہ اگر ہم بیٹھے ہوتے تو کبوتر آ کے ہمارے کندھوں پہ یا سر پہ تھوڑی دیر بیٹھتے پھر اڑ جاتے، وہ سمجھتے لکڑی کے ہیں. یعنی ایسے اتنے ادب اور محبت سے بیٹھ کے وہ سنتے خاموشی سے. ہاں، تو یہ اب سب بیٹھا ہوا ہے مجمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب صحابہ سن رہے ہیں. آپ نے دوسری پہ رکھا، پھر کہتے ہیں آمین. تیسری پہ رکھا، کہتے ہیں آمین. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ادھر کیا اپنے صحابہ کی طرف تو سب نے پوچھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم اترا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ آمین کہی ہے، اس سے پہلے یہ عمل آپ نے نہیں کیا اپنے ممبر پہ چڑھتے ہوئے، تو کیا کوئی نیا حکم اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس ہواؤں سے تہرتے ہوئے بڑی تیزی میں جبرائیل آئے تھے اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جبرائیل نے ایک بات کہی، میں نے کہہ دیا آمین. میں چلتا رہا، جبرائیل وہ بات کرتے رہے اور میں آمین کہتا رہا. یہ اتنی ضروری تھی آمین، لیکن اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے نا رمضان میں بہت کچھ کرنے والی بات اس آمین کے اندر ہے. اس کی اہمیت آپ نے یہاں سے لگانی ہے کہ بات دعا کرنے والے جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کا مطلب یہ بات رد ہونے والی نہیں ہے نا، یہ کبھی رد ہونے والی نہیں. بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو جبرائیل کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر جنت نہیں کمائی.
اب یہ بات کی ہے جبرائیل نے اور آپ سے نے کہا آمین. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اس آزمائش سے بچائے، ہمارا فرما بردار بنائے تاکہ یہ جنت کے مستحق ہو سکیں، اور ہمارے ماں باپ کے لیے جو ہم سے اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ اس کو پورا کر دے تاکہ ہم بھی جنت میں جا سکیں. ٹھیک ہے. اور جن کسی سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسلمان بیٹے بیٹی بہن بھائی اللہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے ماں باپ کے جو ہے وہ اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پر آمین کہی ہے تو اس لیے دوری ہے. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ سے جب آمین کہا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ساتھ ہی جبرائیل بھی اوپر اوپر تیر رہے تھے. تو جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ پھر آپ کا نام سنتے ہی آپ پر درود نہ پڑے تو برباد ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین. اب دیکھیں یہ بھی ایک تربیت دے گی اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو کہ ہمیں یہ ہونٹوں کا بند کرنا بخیلی ختم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں بولنا چاہیے بلکہ اونچا بولنا چاہیے. ان کو بھی تو لکھوائیں نا، یہ بھی تو لکھ کر لے جائیں نا. ہمارے دل میں تو اللہ جانتا ہے، یہ تھوڑی جانتے ہیں دل میں کیا ہے. بولیں گے تو ہمارے کان تو سنیں. تو آپ سے نے یہ بات کی. اور ایک جگہ پر تو ایک حدیث میں آپ سے نے کہا بھی ہے کہ میری امت کا بخیل وہ ہے پیسے والا نہیں، وہ تو ہے ہی ہے. یہاں آپ سے نے کہا میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے بخیلی کرتا ہے، مطلب درود ہی نہیں پڑتا. پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے ہی میں تہرا تو میں اوپر چڑھا اور جبرائیل تہرے اور میرے قریب آ گئے تیسری سیڑھی پر. اور جبرائیل نے کہا اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی اللہ کے ہاں رحمت کا مقام نہیں ہے جس نے رمضان پایا اور پھر اپنی بخشش بھی نہ کروائی. تو میرے اور آپ کے لیے دیکھیں ان تینوں احادیث میں بہت سبق ہے. لیکن یہ تیسری سیڑھی پہ جو بات ہے وہ ہم میرے اور آپ کے پاس اب آ گئی. دوسرے جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب یہ تیسرا مقام میرے اور آپ کے پاس ہے. اللہ ہمیں عافیت سے انشاءاللہ داخل کر دے رمضان میں. مجھے اور آپ کو ہر حال میں بخشش کروانی ہے انشاءاللہ، اور وہ پلاننگ مجھے اور آپ کو ابھی کرنی ہے. اگر ابھی بھی نہیں کی تو پھر اچھی بات نہیں ہے، کر لینی چاہیے. اپنی اولادوں کو بٹھانا شروع کر دیں اپنے ساتھ. کیسے؟ عشاء کے بعد ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، پلاننگ شروع کریں نا. مومن الرٹ رہتا ہے، پلاننگ کرنی ہے. کہ روزانہ بٹھائیں، آؤ عشاء کے بعد فجر کے بعد ظہر، جب پتہ ہے کہ میرا گھرانہ پورا ہے بتاؤ اس دفعہ ہم نے کیسے خرچ کرنا ہے، ہم نے کہاں کہاں دینا ہے، ہم نے نمازیں کب پڑھنی ہیں، ہم نے قرآن کیسے سیکھنا ہے. میں نے اور آپ نے تسبیحات کے کیا ٹائم رکھا ہے، یا بس رمضان میں چلے گئے تو جب مرضی کھا لیا، میں نہیں آ سکتی، وہ فلانا اس ٹائم اٹھتا ہے نا فلانا اس ٹائم، تو میری تو روٹین ہی نہیں بن رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے پہلے کرنا تھا اب ٹائم ملا رمضان میں آ کے، شبان تو بڑا مصروف گزر گیا. لیکن یہ پلاننگ تو نہیں ہے نا، پھر ضائع ہو جائے گا. کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے بخشش ہی نہ کروائی. تو رمضان میں تو آپ سمجھے صرف عبادت کرنی ہے، اور وہ پلان کرنا ہے آپ کو کہ مجھے اس ٹائم تک اپنے کام ختم کر لینے، مجھے کم از کم دوہر کر لینا ہے، مجھے دورہ قرآن ہی کر لینا ہے. کیوں کر لینا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی سنت ہے اور اس کا تعلق قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو پھر ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہو گیا. تبھی تو جبرائیل نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورے قرآن کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان میں 2 عبادتیں اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈال دی ہیں، اس میں سے ایک کو فرض کر دیا، ایک کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا. صبح کی عبادت کو فرض کر دیا روزہ، رات کی عبادت کو تمہارے اوپر چھوڑ دیا. کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وہ کر لے. کوئی اپنی عشاء پڑھ کے وطر پڑھ کے بھی سو جاتا ہے، اس کی بھی تہجد و تراویح لکھی جائے گی. اور اگر جو پڑھتا ہے تو وہ ضرور پڑھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے. تو کم از کم پورے مہینے میں جب وہ صبح دورہ قرآن میں بھی قرآن سن لے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ اپنی بھی عبادت کر لے گا اور رات میں بھی کھڑا وہ قرآن سن لے گا، تو کتنی زبردست سعادت ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی بہتر. آپ نے صبح کی گھڑیوں میں بیٹھ کے سن لیا، رات کو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے سن لیا. تو یہی تو اللہ کو مطلوب تھا. کیا ہم نے ابھی تیاری کی ہے کہ نہیں کھڑے ہونے کی، کہ تراویحیں بیٹھ کے پڑھنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا، نماز سے 3 گھنٹے پہلے اٹھنا، ابھی سے گھرانے کو ساتھ کھڑا کرنا. سحری میں بھی تو انہیں اٹھنا ہی ہے نا سب نے. تو جہاں سحری کے لیے اٹھنا ہے وہاں پہلے کہ میں کھڑا ہونا شروع ہو جاؤں، کیونکہ وہ گھڑیاں ہیں کہ پہلے روزے سے آخری روزے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے. اور یہ کب آتا ہے عرش؟ تہجد میں. رمضان ایسا مہینہ ہے جب دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ. دن کے وقت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ نے ایک تو اپنی رحمت، ٹھیک ہے، جو کہا نا کہ غضب غالب ہے، وہ غالب آئی ہوئی ہے رحمت، کہ اللہ پہلے آسمان پہ عرش ہی نہیں اوپر جا رہا. دوسرا کیا ہے
تاکہ اگر کوئی میرا بندہ رات میں نہیں میرے سے مانگ سکا تو دن میں آ کے مانگ لے، ہے نا، جو دن میں نہیں مانگ سکا وہ آج رات میں مانگ لے۔ اللہ نے راستے کھول دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر کیا ساتھ میں بتایا کہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے کے مختلف نام ہیں۔ باب الصلاۃ، نماز والے ادھر جائیں گے قیامت کے دن، یہ نہیں منہ اٹھا کے ہر گھر میں دوڑ لگا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ٹھیک ہے اس کا ایک راستہ رکھا ہے کہ تیرا استقبال، تیرا انعام یہ راستہ ہے۔ ٹھیک، باب الصدقہ والوں کے لیے باب الصدقہ ہے، جنہوں نے جہاد کیا ان کے لیے باب الجہاد ہے، باب الزکوٰۃ، جن کے جو بھی ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت چاہتے تو ایک نام دروازے کا رکھ دیتے باب الصوم، صوم بھی تو رکھ سکتے تھے نا، لیکن اللہ رب العزت نے صوم کا نام کیا رکھ دیا وہاں پر؟ ریان، باب الریان۔ ریان اصل میں کہتے ہیں کہ سیر ہو کے کسی چیز کا کھانا پینا، سیر ہو کے کھانا پینا، جبکہ دروازہ تو ان کے لیے جو بھوکے رہے، جو پیاسے رہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہاں وہ بھوکے بھی رہے ہیں، پیاسے بھی رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ پھر باب الصوم میں بھیجتے نا ہمیں، اللہ بھیجے انشاءاللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے باب الریان۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا نا ریان کا مطلب یہ ہے، وہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر وہاں یہی تو اعلان کرنا ہے نا کہ جو میرے لیے وہاں بھوکا پیاسا رہا، آؤ سرابی اور کھانا یہاں ہے، یہ سرابی اور کھانے کا راستہ ہے، یہ دروازہ اس کے لیے ہے۔ اور ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ سے فرمایا فرشتے ہر عمل کو لکھتے ہیں، آپ جو بھی نیکی کرے اللہ انشاءاللہ آپ سے بہت نیکیاں کروائے، ہم سے بہت کروائے اس رمضان، ایسی بہترین جو واقعی اس کی شان کو لائے کہ اللہ ایسی نیکیاں کروائے ہم سے۔ لیکن کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر بتایا، وہ لکھ کے لے جاتے ہیں، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے وہ لکھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں قاصر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ بتائیں یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے نا۔ ایک صحابی نے کہا بھی تھا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے رکھا کر، کیونکہ اس جیسا عمل اور اجر اللہ نے کہا بس میرے ہی ذمہ ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب رمضان کے استقبال کا اللہ کے رسول بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں روزے دار کو قیامت والے دن خوش کر دوں گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، کہ میں روزے دار کو خوش کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ کا خوش کرنا پھر کیسا خوش کرنا ہے، یہاں ہم کسی سے خوش ہوں تو ہمارے دل میں آتا ہے ہم تو اس کو سب کچھ دے دیں، ہے نا، جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو فوری دے دیں، لیکن کیا جیسے کیوں یہ بات اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلے گی، کعب رضی اللہ، کعب بن مالک، سورہ توبہ میں ان کا واقعہ آتا ہے، یہ غزوہ پہ پیچھے نہیں گئے، رہ گئے، تو پھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، 3 صحابیوں کے ساتھ، تو ان کے اوپر بھی بات بند ہو گئی۔ اب پورے مدینہ جب کسی ایک شخص کے ساتھ بائیکاٹ کر دے تو اس کی کیا زندگی، وہ تو روتے تھے دن رات، کہتے ہیں 30 ماہ تک، یعنی 30 دن تک وہ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں اپنی چھت پہ چڑھ کے کہ ایک دن فجر میں رو رو کے سجدوں میں کہ مطلب سب نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اللہ کے رسول بھی نہیں میرے سے بات کر رہے، اب اوپر سے حکم آیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں فجر کا وقت تھا اور میں اتنا رو رہا تھا کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی اور میں یہی سوچا تھا کہ اللہ مجھے اٹھا ہی لے۔ کہتے ہیں دور سے ایک گھوڑے پہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے منادی کی، آواز لگائی، اور وہ کیا کہ تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے بہت اچھی بشارت آ گئی ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری معافی قبول ہو گئی ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں جلدی سے مسجد نبی پہنچو۔ یہ کہتے ہیں وہ دن میرے لیے اتنی خوشی کا تھا اور میں نے اسی وقت اس آدمی کو نا اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، کیوں خوش ہوا میں اس کی اس بات سے کہ مجھے اتنی پیاری بشارت دی ہے، مجھے اتنا پیارا اس نے بتایا، انعام دیا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ٹیچرز کے ساتھ کیا ہوتا تھا، یا کوئی آ کے بڑی اچھی منادی کر رہا ہے، لوگ گھروں میں جاتے تھے شادی بیاہ کا پیغام لے کر، ہے نا، تو پھر اس کو ہوتا تھا اب اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، چونکہ یہ خوشخبری لے کر آیا ہے نا، تو پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ نوازا جاتا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو اتار کے دے دی، تو خوشی تھی نا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو خوش کر دوں گا، سوچے اللہ کی خوشی، اور پھر اس وقت ہماری خوشی کیسی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے روزے دار بندے کے لیے 2 خوشخبری ہیں، ایک افطاری
دیکھیں اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ گرمی والے روزے اور سامنے پانی شربت پڑا ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. جب ہم سراب ہوتے ہیں کتنا پیارا لگتا ہے اس وقت کا، اور انتظار ہوتا ہے بیٹھ کے بس روزہ کھل جائے. تو ایک تو وہ خوشی، یہ تو ہے دنیاوی خوشی، لیکن اس کا بھی بہت خوبصورت ایک مقام ہے. آپ سوچیں وہ جو اللہ نے دینی ہے، ایک خوشخبری دے دی، کہا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. دوسری اللہ نے چھپا لی ہے، کہا یہ میں اس وقت دوں گا جب روزہ دار مجھ سے ملے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بہترین حالت میں اپنے رب سے ملوائے، ہماری بہترین ملاقات ہو اپنے رب کے ساتھ، بہترین. اب کیا، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے آپ سے فرمایا جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت بھی سجتی ہے. دیکھیں ہمیں پھر اپنے اعمال سے جانے چاہیے کہ نہیں. اب اس کے لیے کیا ہے، آپ ابھی سے ہی دعائیں شروع کر دیں. سب سے آسان کام تو ابھی سے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، جو سمجھ آ رہی ہے ابھی تک، وہ یہ دعائیں شروع کر دیں. کیونکہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم اگر بہت زیادہ ہم کہتے ہیں میرے جسم میں وہ طاقت نہیں، میری پہلے جیسی قوت نہیں، تو میں کیا کروں، اور میں نے عبادت کا ایک لمحہ بھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا، ظاہر پھر قسمت سے. اب بتائیں کتنے رشتے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، سحریوں میں تھے، افطاریوں میں تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہے نا. تو پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں بھی ہے کہ نہیں. اللہ ہمیں عافیت سے پہنچائے جب تک ہے زندگی، ہمیں اللہ نصیب کرے ایسے رمضان. اب دیکھیے کہ کیا ہے، اگر لگتا ہے کہ میں اتنا نہیں کر پاؤں گی، یا میری بیماری، میرا مسئلہ، میری کمزوری میرے آڑے ہے، تو آپ سے فرمایا کہ عبادت کا مغز کون سی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے نا، دعا عبادت کا مغز ہے. تو پھر آپ دعائیں شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اتنا کچھ نہیں کر سکتی، میں اتنے سجدے نہیں لمبے کر پا رہی، میں نہیں اتنے روزے رکھ پا رہی، میں کروں کیا. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے دعا شروع کر دی. وہ عمل تو کرنے، اپنے فرائض تو پورے کرنے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ کی امانت ہے، وہ تو کرنے. لیکن اب سے دعائیں کرنا اگر شروع کر دی تو دیکھیں نا، کیا معلوم ان دعاؤں کی وجہ سے ہم وہ کر گزریں جو واقعی نہیں ابھی تک کیا. ہم کھڑے بھی ایسے ہو جائیں اللہ کے سامنے، ہم جھک بھی ایسے جائیں، اور ہم اللہ کی حاضر بھوک بھی کاٹ لیں، اللہ وہ کروا لے گا. لیکن وہ کس سے ہوگا؟ دعا سے. اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تو پھر تو ہم بیٹھے ہیں، پھر کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہم نے دعائیں، کیا دعائیں؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھے کھڑا ہونا سکھا دے اپنے سامنے نا، مجھے اتنی طاقت دے، میرے جوڑوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہو جاؤں، میری راتیں تیرے سامنے کو غلام کی طرح کھڑے ہونے والی بن جائیں. اب یہ طاقت اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے دینا، نہیں ہے نا. حضرت ابراہیم کی بیوی کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کروں، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں بیٹے کی، اسحاق یعقوب کے لیے. تو وہ کیا بولی؟ مجھے اتنی میں بوڑھی ہو گئی، ہڈیاں میری گل گئیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا میری کہاں سے ہوگا، کیوں کر ہوگا میرے اولاد. تو انہوں نے فرشتوں نے ایک بات کہی بہت پیاری اللہ کے حکم سے، کہا اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، اس نے کرنا ہے. تو مجھے اور آپ سے جو کام کروانا ہے وہ اللہ نے کروانا ہے، وہ میری اور آپ کی سوچ نے نہیں، لیکن میری اور آپ کی دعا نے کروانا ہے. ایک تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اب جو کمزوری، جو چیز آپ کو لگتی ہے نا میری وہ پہلے والی نہیں بات، اب وہ ہم نے خود اللہ سے منوانی ہے. اور ابھی سے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھانے والی پریکٹس، جتنے ہاتھ اٹھے رہیں گے، ابھی سے پریکٹس ہونا شروع ہو گئی تو پھر انشاءاللہ پریکٹس جو ہے نا یہ ہمیں کامیاب کروا دے گی انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.